السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہ السنہ محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ معقود علیہ کی چوتھی شرط القدرۃ علی تسلیمہ پر گفتگو کرتے ہوئے جو آخری بات اور آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ تھن کے اندر دودھ کو بیچنے سے متعلق تھا کہ کیا تھن کے اندر دودھ کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ چونکہ اس کے اندر دھوکہ اور جہالت ہے، اس بنا پر دودھ نکالنے سے پہلے ہی تھن کے اندر دودھ کو بیچنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے نقل کی گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ دودھ کی ماپ بیچے اور کہے کہ میں اپنی گائے کے دودھ میں سے 1 صاع بیچتا ہوں تو ایسا بیچنا اس کے لیے جائز اور درست ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے، ایسا بول دینے سے دھوکہ اور جہالت یہ دونوں ختم ہو جاتے، اور حدیث بھی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ آئیے آج کے درس میں ہم اور آپ معقود علیہ کی چوتھی شرط کے ضمن میں جو آخری بات پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہی ششماہی امتحان سے پہلے کا آخری درس ہوگا، اور ششماہی امتحان کے بعد معقود علیہ کی 5ویں شرط ہم اور آپ شروع کریں گے۔ تو آئیے اس آخری نقطے پر بحث کرتے ہیں، اور آخری نقطہ جو ہم اور آپ پڑھیں گے وہ ہے کیا قرض کی بیع جائز اور درست ہے یا نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ، اور جہاں تک قرض کے بیچنے کی بات ہے فقد ذهب جمهور الفقهاء الى جواز بيع الدين ممن عليه الدين اي المدين۔ تو جمہور فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ جس کے اوپر قرض ہے اس شخص سے قرض کی بیع جائز ہے۔ فقد ذهب جمهور الفقهاء الى جواز بيع الدين ممن عليه الدين اي المدين۔ اس کا ترجمہ کریں تو اس طرح ہوگا کہ جہاں تک قرض کے بیچنے کی بات ہے تو جمہور فقہاء اس شخص سے جس پر قرض ہے، یعنی مقروض شخص سے قرض کی بیع کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو کوئی چیز قرض پر دی ہے، اب وہ چیز جو قرض پر آپ نے کسی شخص کو دی ہے اسی شخص سے وہ چیز بیچنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس چیز کو اسی مقروض شخص سے بیچ دیں؟ تو جمہور فقہاء کا خیال ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے، جو مقروض ہے، جس کو آپ نے قرض کے طور پر کوئی چیز دی ہے، اسی شخص سے وہ چیز بیچ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر وہی چیز قرض دار یا مقروض کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے بیچی جائے تو پھر ایسا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا بَيْعُهُ إِلَى غَيْرِ الْمَدِينِ فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته۔
لأن البائع لا يقدر على التسلیم، کہہ رہے ہیں جہاں تک غیر مقروض سے یعنی مقروض شخص کے علامہ سے اس کے بیچنے کی بات ہے تو حنابلہ، احناف، ظاہریہ اس کے عدم صحت کی طرف گئے ہیں، یعنی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچنے والا خریدنے والے کو حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ سامان تو مقروض شخص کے پاس موجود ہے اور بیچنے والا ایک دوسرے شخص سے بیچ رہا ہے، تو سامان تو مقروض شخص کے پاس ہے۔ اب اگر بیچنے والا حوالہ کرنا چاہے تو حوالہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سامان اس کے پاس موجود ہے ہی نہیں، تو وہ حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن اگر وَلَوْ شُرِطَ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَدِينِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیچنے والا یہ شرط لگا دے بیچنے والے سے، خریدنے والے سے، کہ میں آپ سے بیچتا ہوں لیکن وہ سامان فلاں شخص آپ کو دے گا جس کے پاس قرض کے طور پر میرا سامان موجود ہے، تو یہ شرط لگا دینے کے باوجود بھی یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ وَلَوْ شُرِطَ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَدِينِ، اگر حوالہ کرنا یہ مقروض پر شرط لگا دیا جائے، حوالہ کرنے کی شرط مقروض پر معلق کر دی جائے، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا، تب بھی یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ شَرْطَ التَّسْلِيمِ عَلَى غَيْرِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا يُفْسِدُ بِهِ الْبَيْعُ، کہا اس لیے کہ بیچنے والے کے علامہ پر حوالہ کرنے کی شرط یہ فاسد شرط ہوگی جو بیع کو خراب کر دے گی۔ بیچ کوئی دوسرا رہا ہے اور حوالے کوئی دوسرا کر رہا ہے، تو یہ شرط لگانا کہ فلاں شخص آپ کو دے گا، حوالہ کرے گا آپ کے، تو یہ شرط فاسد شرط ہے اور اس شرط سے پوری بیع ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ آخری نقطہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی آپ نے کسی کو کوئی سامان قرض پر دے رکھا ہے، اب وہ سامان آپ اگر اسی مقروض شخص سے بیچ دیتے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لیے جائز اور درست ہے، اور یہ جمہور فقہا کا قول ہے۔ لیکن اگر وہی سامان جو قرض دار کے پاس ہے، مقروض کے پاس ہے، کسی تیسرے شخص سے بیچنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا بیچنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ احناف، حنابلہ، ظاہریہ کا قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچنے والا جو بیچ رہا ہے وہ حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ سامان تو مقروض کے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر بیچنے والا یہ شرط لگا دے کہ میں آپ سے فلاں چیز بیچتا ہوں لیکن سامان فلاں شخص حوالے کرے گا جس کے پاس قرض کے طور پر میرا سامان موجود ہے، تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک شخص بیچے اور بیچنے والے کے علاوہ ایک دوسرا شخص حوالہ کرے، یہ فاسد شرط ہے اور یہ شرط بیع کو خراب کر دے گی۔ تو یہ آخری نقطہ تھا جس پر ہم نے بحث کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو درس کو سمجھنے میں سہولت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین آگے جو امتحان آ رہا ہے اس امتحان میں طلباء کو محنت کر کے اچھے نمبرات سے کامیابی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔